السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ کل تک کے لیسن میں ہم نے تختی نمبر 11 تک سیکھا اور آج ہم اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اور آپ بتائیں کس طرح آپ کو میرے پڑھانے کے انداز سے سمجھ آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد ہے، وہ یہ کہ آپ لوگوں میں سے اگر کوئی بھی قرآن کو سیکھ لیتا ہے وہ آپ کے لیے بھی سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کسی کو ہدایت کا مل جانا، حدیث میں آتا ہے، وہ اس انسان کے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس طرح آج کل کے ماڈرن دور میں آپ جس طرح مرسڈیز کو لگا لیں، اس دور میں سرخ اونٹ بہت ریئر نایاب قسم کے تھے۔ تو الحمدللہ اگر آپ تک دین کی بات پہنچ رہی ہے، قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کو گھر بیٹھے یہ نعمت مل رہی ہے، تو اس کو غنیمت جانیے۔ اور آج ہم اپنی جس نئی تختی کا آغاز کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل تک ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، فانصب۔ آج ہم اس سے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے الف والا، آپ کو دیکھنے میں الف نظر آ رہا ہے، لیکن جب الف پر علامت آ جاتی ہے تو اس کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حمزہ فا، پہلے 2 حرف پڑھیں گے، اس کے بعد پہلے والے حرف کی علامت بولیں گے۔ حمزہ فا زبر اف، لام زبر لا، افلا، حا زبر حا، افلح۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں جی، یہاں دیکھیے پہلا ہی لفظ دیکھتے ہیں، حمزہ لام زبر ال، ہا زبر ہا، الہ، میم زبر ما، الہم۔ حمزہ نون زبر ان، شین زبر شا، انشا، غا زبر غا، انشاغا۔ یہ والا دیکھتے ہیں، اس لفظ کو آپ نے بڑے غور سے پڑھنا ہے۔ جیسے اعوذ باللہ، پہلے لفظ میں آتا ہے الف یعنی حمزہ، دوسرے میں عین آتا ہے، دونوں کی آواز کو مختلف انداز سے پڑھنا ہے، عین اور الف کی آواز میں فرق رکھنا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں، حمزہ عین زبر آ، کس طرح؟ آ، با پیش بو، اعبو، دال پیش دو، یہ کیا بن گیا؟ اعبدو۔ اگر اس کو ایسے کہہ دیں گے نا اعبدو، یہ غلط ہے، کیونکہ اعبدو ایسے ہے جیسے الف کے ساتھ آپ الف کو ملا رہے ہیں، حمزہ زبر آ، با پیش بو، اعبو۔ یہ اس طرح آپ نے قرآن کی جو آیت ہے اس کا میننگ جانے انجانے میں آپ بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ والا دیکھ لیتے ہیں، یا شین زبر یش، ہا زبر ہا، یش ہا، دال پیش دو، یشہدو۔ یہ دیکھیں، سین پہ سو، طا زیر طی، سوطی، ہا تا زبر حت، سوطیحت۔ حمزہ زبر آ، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سا غا، را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، سا غا زبر ساغ۔ حمزہ زبر آ، سا غا زبر ساغ، آساغ، نون زبر نا، آساغنا۔ کل ہم نے 5 وہ والے حروف دیکھے تھے جن پر کلکلا، یعنی جن حروف کو ہلایا جاتا ہے، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اور میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ آسانی کے لیے بتایا تھا کہ جب بلو کلر کے ساتھ نشان آ رہا ہوگا تو ہم اس کو ہلا کر پڑھیں گے۔ دیکھیں طا پر بلو نشان ہے، تو بلو نشان کی جزم بنائیے، تو اس حرف کو ہلایا جائے گا۔ واو زبر وا، سین، طا زبر سط، وسط، نون زبر نا، وسطنا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، یہ بھی ہلانے والا ہے، یا دا زبر ید،
خا پیش خو، یدخو، لام واو پیش لو، یدخلو، نون زبر نا، یدخلون. اگر ہم اس کو ہلاتے نہیں ہیں تو کیا ہے، آواز اچھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. یہ ایسے بن جائے گا یدخلون، یہ اچھا نہیں لگے گا، یدخلون. تو اگلا دیکھتے ہیں. اور اس میں ایک اور بات دیکھیے، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ الف واو یا حروف مدہ میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک واو یا ہے جو لمبا نہیں کیا جاتا حروف لین میں سے. اب آپ غور سے دیکھیں، واو سے پہلے حرف پر یعنی لام پر پیش ہے تو یہ لمبا کیا جائے گا. اگر واو یا پھر یا سے پہلے زبر آئے تو لمبا نہیں کیا جاتا. جیسے ہم پیچھے جا کے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ واو سے پہلے حرف پر زبر آ رہی ہے تو یہ لمبا نہیں ہوگا، یہ حروف لین میں سے ہے. اور یا سے پہلے حرف پر زبر آ رہی ہے تو یہ لمبا نہیں کیا جائے گا. یہ آپ نے میتھڈ اپنا یاد رکھنا ہے. تو اسی طرح اور اس سے پیچھے جا کے ہم دیکھتے ہیں جو واو یا لمبا ہوگا اس تختی میں. یہ دیکھیں، الف تو لمبا ہوگا. یہ دیکھیں، واو سے پہلے حرف پر پیش آ رہی ہے تو لمبا کیا جائے گا. یا سے پہلے حرف پر زیر آ رہی ہے، دیکھیں نیچے، تو یہ لمبا کیا جائے گا. اس طرح یہ چاروں کو اگر تو آپ یاد رکھ سکتے ہیں تو بہت آسانی ہے، ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ سے نہیں یاد ہو رہا تو آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ واو اور یا سے پہلے دونوں صورتوں میں اگر زبر اور زبر آئے گی تو یہ لمبا نہیں پڑھا جائے گا. یہ ہے حروف لین میں سے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں. یہ والا ہم دیکھ لیتے ہیں. حمزہ، فا زبر اف، واو الف زبر وا، اف وا، جیم دو زبر جن، اف وا جن. یہ دیکھتے ہیں. زا جیم زبر زج، غا زبر غا، زج غا، تا دو پیش تن، زج غا تن. آگے دیکھیں. تا زال زبر تز، کاف زیر کی، تز کی، غا زبر غا، تز کی غا، تا دو پیش تن، تز کی غا تن. اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں حمزہ، یہ دیکھتے ہیں ہم ابھی جو ہم نے دیکھا ہے یا جو لمبا نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں ہم دیکھیں گے جو یا لمبا نہیں کیا جائے گا. میم، میم سین زیر مس، کاف یا زیر کی، مس کی، نون دو زبر نن، مسکینن. اگر آپ دیکھیں یا سے پہلے حرف پر جو کاف ہے یعنی یا سے پہلے والا حرف کاف ہے. آگے والا ہم لفظ دیکھتے ہیں. میم، خا زبر مخ، تا واو پیش تو، مخ تو، میم دو زیر من، مخ تو من. یہ جو واو آیا ہے نا یہ بھی حروف مدہ میں سے ہے، یعنی واو سے پہلے حرف پر پیش آ رہی ہے. اگر تو زبر ہوتی تو لمبا نہیں کرنا تھا، پیش ہے تو لمبا کیا جائے گا. یہ والا دیکھ لیتے ہیں. حمزہ با زبر اب، ہلایا جائے گا، اب نہیں کہا جائے گا، اب. واو الف زبر وا، اب وا، با دو زبر بن، اب وا بن. اسی طرح یہ جو حرف ہے نا، یہ جس کے لاسٹ پر آیت یعنی گول سرکل نظر آ رہا ہے، اس کو کس طرح پڑھا جائے گا. میم سین زبر مس،
غا واو پیش غو، مسغو، غا دو زبر غن، مسغوغن. اور جب آیت آ گئی ہے، یہ جو علامت ہے اس کو کہتے ہیں آیت، یعنی وقف کی علامت، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو کیسا پڑھا جائے گا؟ اس کے لیے آسان کلیہ یہ ہے کہ جو آخری حرف ہے نا اس کی علامتوں کو ہٹا دیتے ہیں. اب دیکھیں آخری حرف اس میں الف ہے، ٹھیک ہے، الف پر تو کوئی علامت ہی نہیں ہے، اور اس کے سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے وہ ہے را. را کی ہم نے یہ دو زبر جو ہیں ہٹا دینی ہے، ٹھیک ہے. آخری حرف کی علامت ہم نے ہٹا دی، دو زبریں ہٹا دی، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ را اور الف. تو یہ کیا بن گیا؟ مسغوغا. اسی طرح یہ دیکھیں الفا، فن لفظ ہے، اور جب اس میں آیت پڑھی جائے گی، وقف کیا جائے گا، تو یہ دیکھیں فا کی زبر ہٹا دیں گے، تو یہ کیا بن گیا؟ الفافا. قاف غا پیش قوغ، حمزہ کھڑی زبر آ، قوغ آ، نون دو پیش نون، قوغ آ نون. آگے والا دیکھتے ہیں. واو لام زبر ول، فا جیم زبر فج، والفج، غاز راز ری، والفجری. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں واو لام زبر ول، فا تا زبر فت، والفت، ہا پیش ہو، والفتح. اسی طرح میم زے می، نون لام زبر نل، مینل، میم عین پیش موع، مین الموع، صاد صی، مین المعصی، را غا کھڑی زبر غا، مین المعصی غا، تا زیتی، مین المعصیغات. یہ دیکھتے ہیں ہم لفظ یا، نون زبر ین، غا پیش زو، ینزغو، غا لام پیش غل، ینزغل، میم غا زبر ماغ، ینزغ الماغ، حمزہ پیش او، ینزغ الماغ. اس لفظ میں جو میں نے اس طرح کی آواز نکالی ہے، اس کو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ ہے غنہ کی آواز، ٹھیک ہے. نون ساکن اور میم ساکن پہ اس طرح ناک میں آواز لے کے جائی جاتی ہے، یا پھر تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے آخر میں. تو یہ خوبصورتی کے لیے بہت پیاری آواز لگتی ہے. جس طرح اس کو پڑھا جائے ینظر المرء، یہ والا پڑھ لیا، اور دوسری طرح اس کو پڑھ لیا ینظر المرء. اب آپ دیکھیں اس کا موازنہ کریں ان دونوں لفظوں کا. یہ والا ہم دیکھ لیتے ہیں. یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین واو پیش عو، یمنعو، نون لام زبر نل، یمنعونل، میم الف زبر ما، یمنعون الماء، عین واو پیش عو، یمنعون الماء، نون زبر نا، یمنعون الماعون. اب یہ دیکھ لیں آپ، لاسٹ پر جو ہے آیت آئی ہے، گول سرکل آیا ہے، اور اس کے بعد میں نے کس طرح اس کو وقف کیا ہے. اس کا جو آخری حرف ہے وہ ہے نون، ٹھیک ہے. نون کی علامت کو جب ہم نے غائب کر دیا، یہ دیکھیں اس کو کٹ کر دیا، تو یہ پیچھے صرف نون ساکن رہ گیا. تو اس کی آواز کیسے آئی؟ ماعون. اور آپ نے اس بات کو غور کیا کہ میں کس طرح دو حرف پڑھی ہوں، پیچھے سے آ رہی ہوں، پھر تیسرا پڑھی ہوں، پیچھے سے آ رہی ہوں. یہ آسانی کے لیے ہے. جب ہم ایسے ہی مسلسل پڑھتے جاتے ہیں نا، جیسے
آپ سنیں فار ایگزامپل یا میم زبر یم، نون زبر نا، عین واو پیش او، نون لام زبر نل، میم الف زبر ما. بہت سے لوگ ایسے جوڑ کرتے ہیں، تو لاسٹ پر پھر جب لاسٹ سے دوبارہ ہم لفظ کو پڑھتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کس طرح جوڑ کیے ہیں. یہ آسانی کے لیے ہے میتھڈ جو میں آپ کو بار بار پیچھے سے لے کے آ رہی ہوں، بار بار سکھا رہی ہوں. یہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہے. اب یہ دیکھیں، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لقد، یہ بھی دال ہلایا جائے گا. خا زبر خا، لقد خا، لام قاف زبر لق، لقد خلق. نون کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا. نون لام زبر نل، لقد خلقنا. حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا. نون زبر نا، لقد خلقنا الانسان. اسی طرح جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں سورۃ الکوثر، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اعطیناک الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لی. اسی طرح سپیڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اب ہم آج اس کی غلطی کو دیکھیں گے. اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، آپ نے حمزہ کی آواز میں فرق دیکھا، آپ نے عین کی آواز میں فرق دیکھا. دیکھیں، حمزہ عین زبر آ، کیسے؟ آ. طا یا زبر طی، تا اور طا کی آواز میں فرق رکھنا ہے. اعطی، نون کھڑی زبر نا، اعطینا. کاف لام زبر کل، اعطینا کل. کاف واو زبر کو، یہ کو نہیں اس کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو لمبا نہیں کیا جائے گا کیونکہ واو سے پہلے حرف پر زبر ہے. کاف واو زبر کو، سا زبر سا، اعطینا کل کوثر. غا زبر غا، اعطینا کل کوثر. وقف کے بعد آخری حرف کی علامت کو ہٹا دیا. یہ دیکھ لیں، اعطینا کل کوثر. اس طرح ہم اس تختی کا آخری حرف دیکھتے ہیں. غور سے سنیے گا اس کو. حمزہ کو لام کے ساتھ ملانا ہے. ہمیں یہ کس طرح پتہ چلا؟ لام کے اوپر جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے نا، اس کو جزم یا سکون کی علامت کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے پچھلے حرف کو اگلے کے ساتھ ملانا. دیکھیں، حمزہ کہیں گے حمزہ لام، اور جب بھی زبر زیر کے علاوہ مد کی علامت آ رہی ہو نا، تو سب سے پہلے لامتوں میں سے مد کی علامت پڑھی جاتی ہے. حمزہ لام مد کھڑی زبر آل. ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں. حمزہ لام مد کھڑی زبر آل، حمزہ کھڑی زبر آ، آل آ. نون زبر نا، آل آن. یہ تھی بڑی مد. اس مد کو اگر صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو بڑے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. الحمدللہ ہم نے آج 11ویں تختی اپنی کمپلیٹ کر لی. امید کرتی ہوں آپ کو اس میں سے بہت سی اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین سیکھنے والا، قرآن کو سمجھنے والا، اور مجھے بھی آپ کو سکھانے والا، قرآن کو مزید جاننے والا بنا دے. اس پیغام کو اپنے جس طرح جس مسلمان بہن بھائی کا قرآن ٹھیک ہو سکتا ہے، آپ اپنے اس کوشش میں حصہ ڈالیں، اس صدقہ جاریہ کے کام میں حصہ ڈالیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے ساتھ ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.